اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی اب آج ہم سورہ انفال کی 26 آیت سے شروع کرنے لگے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ۔ یہ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان پہلے پچھلی آیت میں، اس سے پچھلی میں بھی وارن کر رہا ہے کہ بھئی وَاتَّقُوا، اپنا دھیان رکھنا، یہ نہ ہو کہ تم بھی سمجھ لو کہ جی اس طرح کے غلط قسم کے خیالات تمہیں نہیں آ سکتے، یا تم اس پہ فخر یا غرور نہیں کر سکتے۔ وہ دیکھو میں نے 4 کافروں کو مارا ہے، میں نے ابو جہل کو مارا ہے، یعنی بندہ کہہ بھی سکتا ہے نا اس طرح کا کہ دیکھو جی میری یہ وہ ہیں، یعنی کہ اپنی کامیابیاں گنوا سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ وارن کر رہا ہے، اور اب کیا بتا رہا ہے، ان دنوں کو ذرا یاد کر لو۔ وَاذْكُرُوا، ان دنوں کو ذرا یاد کر لو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ، جب تم بہت ہی کم تعداد میں تھے، مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، بہت ہی کمزور تھے تم زمین کے اندر، تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، اور تم ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لیں گے۔ یعنی لوگ تمہیں اچک لینے کا مطلب جیسے ایک ایگل جو ہے وہ شکار کو ایسے کر کے وہ کرتا ہے نا، اسے اچک لینا کہتے ہیں اردو میں۔ نکمے ہو پورے بالکل اردو میں۔ اچھا بہرحال وہ اس کو ایسے کر کے جو جیسے ایگل اس کو پکڑتا ہے نا، اس کو اچک لینا کہتے ہیں۔ تو وہ یعنی تمہیں یہ فکر لگا رہتا تھا، تمہیں یہ خوف ہوتا تھا کہ تمہیں زمین سے اچک لیا جائے گا، یعنی کہ اتنے کمزور تھے تم جیسے کوئی شکاری شکار کو پکڑ لیتے۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، تو پھر کیا کیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں پناہ دی، مطلب کہ تمہیں پروٹیکشن دی، وَأَيَّدَكُمْ، اور تمہیں تمہاری مدد کی اپنی نصر کے ساتھ، اپنی اجازت کے ساتھ، اپنی مدد کے ساتھ تمہیں اس نے مضبوط کیا۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور تمہیں اس نے رزق دیا طیبات میں سے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اس کی قدردانی کرو، کہیں اپنے دماغوں میں کوئی ہوا نہ چڑھا لینا، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ ورسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اب ایک اور سخت قسم کی بات کہ مطلب ساری ہر برائی کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ ساری باتیں ان کو بتا رہا ہے۔ دیکھیں فتح کا نشہ چڑھ ہی جاتا ہے، انسان تو بیچارہ انسان ہی ہے نا، اس کے دماغ میں فتح کا نشہ چڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ اس فتح کے نشے کو اوائڈ کرنے کے طریقے بتا رہا ہے، اور انہیں پہلے سے فور وارن کر رہا ہے کہ تم نے اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کرنی۔ اے ایمان، اب نیکسٹ آیت ہے، ہاں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان کے دعوے دارو، کبھی اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کر بیٹھنا۔ لا تخونوا، کوئی کسی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی خیانت نہ کر بیٹھنا، وتخونوا اماناتکم، اور اپنی کسی امانت میں بھی خیانت نہ کر بیٹھنا، وانتم تعلمون، جانتے بوجھتے۔ غلطی سے کچھ ہو جائے ادھر ادھر تو وہ اور بات ہے، جانتے بوجھتے کسی طرح کی خیانت نہ کرنا۔ اب یہ آپ کا کیا خیال ہے، کس چیز میں خیانت؟ ایک تو وہ جو مال غنیمت حاصل ہوا تھا، وہ جو گینز تھے، وار بوٹی جسے کہتے ہیں، وہ جو تھا اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کر لینا کہ کوئی چھوٹی موٹی چیز رکھ لو باقی کی جمع کرا دو، ایسی بھی بات نہ کرنا، اور کسی قسم کی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں بھی خیانت نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو، یہ ٹیک اٹ ان یور کنسیڈریشن اینڈ بی ویئر، وَاعْلَمُوا، کہ یقین کر لو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں جو ہیں یہ ایک آزمائش ہیں۔ مطلب کہ بندہ اللہ معاف کرے الٹے پلٹے طریقوں سے اولاد کے لیے ہی جمع کرتا ہے نا، جمع کرتا رہتا ہے دولت، تو وہ پھر کیا ہوگی، وہ کیا دولت وہ قبر میں اپنے ساتھ لے جائے گا؟ نہیں لے جائے گا۔ تو پھر کیا ہے کہ وہ آزمائش ہے، یہ جو اولاد ہے، تمہارے مال جو ہیں، تمہاری اولادیں جو ہیں، یہ تمہارے لیے ایک آزمائش کے طور پہ ہیں۔ ان کے لیے اتنا ہی کرنا ہے جتنا
حلال طریقے سے کر سکتے ہو۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ دیر آر نو پاکٹس ود یور، وہ جو شراؤڈ ہوتا ہے، جو کیا کہتے ہو، کفن، اس کے ساتھ کوئی پاکٹس تو نہیں لگی ہوتی کہ تم کچھ ڈالر یا کچھ روپیز یا کچھ جو بھی تمہاری کرنسی ہے تم اس کو ڈال کے لے جاؤ گے اور وہاں کسی کام آ جائے گی وہ۔ نو وے، دیر از نتھنگ لائک دس، ٹھیک ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جو کچھ تم لے جاؤ گے وہ تمہارے اعمال ہوں گے اور ان کا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا ہے، عظیم، بہت بڑا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم۔ یہ دیکھیں درمیان میں آیات اس طرح کی لا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ہوا یہ ہوا، چلے جی بدر کو لائک یہ کہ ایک طرح سے شارٹلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھی انہیں فتح مل گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کو یہ نصیحتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنے لگ گیا ہے کہ دیکھو ایسا نہ ہو جائے اے ایمان کے دعوے دارو، اگر تم اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ کیا کر دے گا، وہ تمہیں فرقان، یعنی کہ وہ تمہارے جو گریڈز ہیں انہیں کیپ کرے گا، یعنی فرق جس سے تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو میں نے 5 کو قتل کر دیا، میں نے ایک کو، تو میں اس سے بہتر ہوں کہ جس نے ایک کو قتل کیا، یہ فرقان، یہ یعنی کہ ایک ڈفرینسیشن بٹوین گریڈز اگر وہ نہیں تم نے کرنے لگ جانا بلکہ خود سے، لیکن اللہ اگر تم تقوی اللہ کا اختیار کرو گے تو وہ تمہارے گریڈز مقرر کر لے گا اور تم سے کیا کرے گا، تمہاری برائیوں کو، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، وہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا، انہیں اریز کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے اوپر اپنی مغفرت کی چادر ڈال دے گا، تمہارے گناہوں کو چھپا لے گا اور معاف کر دے گا۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے، وہ تمہارے ڈیوز سے بہت زیادہ دیتا رہتا ہے، بیکاز ہی ہیز گاٹ دیٹ فضل، اس کے پاس بہت فضل عظیم ہے، اس لیے وہ آپ کو دیتا رہتا ہے۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ یہ چال چل رہے تھے، ایک پلاننگ کر رہے تھے، جو کافر ہیں وہ کیا پلاننگ کر رہے تھے، یا تو تمہیں قید کر لیں، یا تمہیں قتل کر دیں، یا تمہیں گھر سے نکال دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب وہ مائیگریشن کی پرمیشن دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب بہت زیادہ پرسیکیوشن ان کا سامنا تھا مکہ کے مسلمانوں کو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بھئی تمہیں پرمیشن ہے، مجھے دکھا دی گئی ہے ہجرت کی سرزمین کہ ہمیں کدھر کو مائیگریٹ کرنا ہے، وہ کھجوروں والی سرزمین ہے، تو جاؤ، یہ وہ مدینہ ہی تھا کھجوروں والی سرزمین، تو اس طرف کو تم یو میں مائیگریٹ، جس کا دل چاہتا ہے نا وہ مائیگریٹ کر جائے، لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے تھے مائیگریٹ، ٹھیک ہے، خود سے۔ بھلا کیا وجہ ہے یہ؟ ان کو پکی طرح پتہ ہوگا کہ یونس علیہ السلام کی شامت کس وجہ سے آئی تھی، ٹھیک ہے، وہ کس وجہ سے آئی تھی کہ انہوں نے بغیر اللہ کی پرمیشن کے اپنی قوم کو چھوڑ کے وہ چلے گئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ نہیں کر سکتے تھے، کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے یہ نہیں کیا، وہیں پہ رہے مکہ میں، اور کیونکہ مسلمان بھی کم ہوتے گئے، چلے گئے مدینہ کی طرف ہجرت کر کر کے، تو اب ان کے پاس پاور بھی مزید ڈکریز ہو گئی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور بھی مزید ڈکریز ہو گئی، اور ساتھ یہ کہ جو ابو طالب تھے وہ ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے مزید ویکر پوزیشن پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تھے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یاد ہے وہ ٹائم جب کہ وہ تمہارے لیے ایک چال چل رہے تھے، ایک پلان بنا رہے تھے، وہ کافر جو تھے، کیا کرنے کی، یا تو وہ تمہیں قید کر لیں، یا تمہیں وہ قتل کر دیں، یا تمہیں وہ پھر گھر سے نکال دیں۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تو ایک طرف تو وہ پلاننگ بنا رہے تھے نا، تو ایک طرف اللہ بھی ایک پلاننگ بنا رہا تھا، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور
بیسٹ پلانر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے۔ یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ بھئی وہ ٹائم اللہ یاد کرا رہا ہے مکہ کا، کہ جب وہ ویک ہو گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید ڈکریز ہو گئی تھی ان کی پاور، مسلمانوں کے جانے کی، مائیگریٹ کر جانے کی وجہ سے، اور ان دونوں کی ڈیتھ کی وجہ سے، اور یہ کہ وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا اب یہ خاتمہ ہی کر دیا جائے، ٹھیک ہے، یا تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا تمہیں پھر نکال دیں یہاں سے، اس بستی سے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیات، اللہ وہ اپنی پلاننگ کر رہے تھے، اللہ اپنی پلاننگ کر رہا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جب انہیں ہجرت کا حکم مل گیا تو وہ تو بعد کی بات ہے، پھر وہ چلے گئے، لیکن وہ ٹائم اللہ یاد کرا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، جب ان کے اوپر ہماری آیات، یہ والی آیات جو قرآن حکیم کی آیات ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ جب ان کے اوپر پڑھی جاتی تو وہ آگے سے کہتے کیا تھے کہ ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اس طرح کی باتیں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ ہے کیا، یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہی ہیں نا، کٹھی کر کے لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم بھی ایسا کہہ سکتے ہیں کلام۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ ھذا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اب اللہ تعالیٰ نا تھوڑی سی تصویر کشی مکہ کے ٹائم کی کر رہا ہے کہ تم ذرا یہ یاد رکھنا، دیکھیں جب بندہ اپنا اس کا یاد رکھتا ہے نا، اپنے پاسٹ کو اپنی پوزیشن کے لحاظ سے کہ میری کیا پوزیشن تھی اور اب میں کس پوزیشن پہ ہوں، تو وہ تھوڑا سا اپنی اس میں رہتا ہے، اوقات میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے شوز میں جس کو کہتے ہو نا، اپنی اوقات میں رہتا ہے وہ، تو وہ پھر وہ تکبر نہیں کرتا جب وہ یاد رکھتا ہے کہ میری یہ حالت تھی، میں اتنا ویک تھا، میں اتنا یعنی بے سر و سامان، اور پھر اللہ نے مجھے یہ دیا، پھر اللہ نے مجھے، پھر اس کو یاد آتی ہیں اللہ کی نعمتیں، تو اللہ تعالیٰ اب ان کو پھر ایک اور چیز یاد دلا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کر کے اور ساتھ مسلمانوں کو۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، کہ جب انہوں نے یہ کہا، وہ کافر جو تھے وہ انہوں نے یہ کہا کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، ان کانا ھذا ھو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے اور ہم اسے یعنی جھٹلا رہے ہیں، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کا می برسا دے۔ اگر یہ سچ، میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایون ابو جہل واز کنفیوزڈ ان ہز مائنڈ کہ بھئی یہ باتیں تو اس کی بہت ہی کمال کی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن یہ مطلب ہماری بالکل ہی 14/8 ختم ہو جائے گی، ہمارا یہ ہو جائے گا وہ، اور ہماری انٹلیکٹ جو ہے وہ ہمیں اس بات سے روک رہی ہے، تو وہ ہی واز آلسو کنفیوزڈ۔ تو پھر انہوں نے کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو یہ تیری طرف سے واقعی میں حق ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسا، اویتنا بعذاب علیم، یا ہمارے اوپر عذاب علیم لے آ۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، یہ اتنی بڑی دعا وہ کہتے تھے، وہ ایسے کہتے تھے اللہم، اے اللہ، یعنی یہ دعا ہی ہے نا۔ اب اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ یہ دعا کر رہے ہیں تو آگے کیا ہے، کیوں نہیں اللہ تعالیٰ ان پہ پتھروں کی بارش کر دیتا؟ بڑی قوموں کو اس نے تباہ کیا تھا، بڑی قوموں کو اس نے تباہ کیا تھا جن کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ پیچھے آپ نے دیکھا تھا نا سورہ اعراف میں، وہ کیا، وہ ایسے ہو گئے ان کے گھر جیسے کبھی وہ ان میں بسے ہی نہیں تھے، اتنا بڑا۔ تو اب یہ تو منہ سے مانگ رہے ہیں، یہ تو منہ سے مانگ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کر دے یا کوئی عذاب علیم ہمارے اوپر لے آ، تو اللہ تعالیٰ کیوں نہیں لے کے آ رہا؟ ٹھیک ہے، اب اللہ اس کی وجہ بتانے لگا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان کو عذاب دے دیتا، پتھروں کی بارش کر دیتا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور جبکہ اس حالت میں کہ تم بھی ان کے درمیان میں تھے، تو جو تم نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، تم جو کوئی کام کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ پتھروں کی بارش میں تمہیں بھی لپیٹ دیتا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ وہ تو ان کو عذاب دیتا جبکہ تم ان کے درمیان میں تھے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسا نہیں تھا
کہ وہ انہیں عذاب دے دیتا جب کہ وہ استغفار بھی کر رہے ہوتے تھے۔ اب یہ کیا بات ہے؟ کون لوگ تھے استغفار کرتے ہوئے؟ کافر تو مانتے ہی نہیں تھے بات، سنتے ہی نہیں تھے بات، آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس کی تکذیب کرتے تھے۔ تو وہ تھے جن کا اللہ ذکر کر رہا ہے یہاں پہ کہ وہ استغفار بھی کرتے تھے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ مکہ کے اندر کچھ حنیف بھی تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین پہ چلنے کی کوشش کر رہے تھے، فلی تو نہیں چل رہے تھے، بٹ وہ جب طواف کر رہے ہوتے تھے نا تو وہ کہتے رہتے تھے غفرانک ربنا، غفرانک ربنا، کہ مطلب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اے اللہ ہمارے اس کے اوپر گناہوں کے اوپر غفرانک، ہم تیری مغفرت مانگ رہے ہیں، تیری مغفرت کے ہم طلبگار ہیں، غفرانک ربنا۔ یہ یعنی وہ طواف کرتے ہوئے نا وہ یہ لفظ بولتے ہوتے تھے کہ تیری اس کی مغفرت کے ہم طلبگار ہیں۔ تو ان کی وجہ سے کہ یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کتنا رحیم ہے وہ کہہ رہا ہے کہ 2 وجوہات سے میں ان پہ پتھروں کی بارش نہیں کی میں نے۔ ایک تو وجہ تم تھے کہ تم ان کے درمیان میں تھے، پتھروں کی بارش ہوتی تم بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتے۔ اور کون لوگ تھے؟ وہ تھوڑے سے حنیف جو ایٹ لیسٹ یہ کہتے تھے کہ تیری مغفرت کے ہم طلبگار ہیں۔ کتنی اللہ کو وہ ہے انسانوں کی چھوٹی سی دعا کی کا اس کو کتنا پاس ہے، اس کو کتنا ریگارڈ ہے کہ یہ میرے بندے تھوڑے سے بھی ہیں تو یہ میری مغفرت مانگ تو رہے ہیں نا، ایٹ لیسٹ مجھ سے یہ کہہ تو رہے ہیں نا کہ ہماری غلطیوں پہ اللہ جی پردہ ڈال دے ہیں۔ تو ان کی وجہ سے میں ایسا نہیں، اللہ تمہارا اللہ ایسا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں تھا کہ تمہیں ان کو عذاب دے دیتا کہ جب کہ تم ان کے درمیان میں تھے۔ اور وہ جو حنیف تھے جو استغفار کرتے رہتے تھے، غفرانک ربنا، وہ جو کہتے رہتے تھے اے ہمارے رب تیری مغفرت کے طلبگار ہیں، ان کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پتھروں کی بارش نہیں کی۔ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو کیوں وَمَا لَهُمْ، کیا انہوں نے یعنی کہ کیا ہوا تھا، کون سا تھا ان کا، کون سا کرتوت اتنا اچھا تھا کہ اللہ ان کو پتھروں کی بارش ان پہ نہ کر دیتا؟ کیا تھا؟ وَمَا لَهُمْ، کیا انہوں نے کام کیا ہوا تھا، اللہ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ ان کو عذاب نہ دیتا؟ کیا مطلب ان کا کوئی ہے اس طرح کا کام کہ اللہ ان کو عذاب نہ دیتا؟ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جبکہ وہ مسجد حرام کے اندر جانے سے روکتے تھے تمہیں۔ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ، حالانکہ وہ مسجد حرام کے ولی وہ نہیں تھے، they could not be، کیونکہ وہ تو اس کے اصلی مالک کو اصلی مالک مانتے نہیں تھے، اس کی جو ریئل فارم تھی اس کے اصلی مالک کی، اس کو اس کی اصلی فارم میں تو مانتے نہیں تھے، وہ تو اتنے سارے بت رکھے ہوئے تھے 360، ٹھیک ہے۔ ان اولیاؤہ الا المتقون ولکن اکثرهم لا یعلمون، تو اس کے اولیاء کون ہو سکتے ہیں؟ اس مسجد کے ولی، اس مسجد کے متولی جسے کہتے ہیں، یہ جیسے کیا ہوتے ہیں متولی، جو یعنی اس کی جو کیئر ٹیکر سمجھ لیں، تو اس کے کیئر ٹیکر کن کو ہونا چاہیے؟ تو ان کو ہونا چاہیے نا کہ جو اللہ کی کانشیسنیس رکھتے ہیں۔ لیکن یہ بات اکثر لوگ، وہ اکثر ان میں سے اکثر جو تھے وہ اس بات کو نہیں جانتے تھے کہ مطلب سیدھی بات ہے کہ جو جس کو مان رہا ہے اس کی ٹرو فارم میں، وہی اس کا وہ ہوگا نا کیئر ٹیکر اس جگہ کا۔ جیسے گرجے کے کیئر ٹیکر پوپس ہی ہوتے ہیں نا، جو پادری جنہیں کہتے ہیں، یا فادر، یا جو کچھ بھی ان کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے یہودی جو ہیں وہ اپنے ٹیمپل کے وہ ہوتے ہیں، اسی طرح سے ہندو جو ہیں وہ اپنے ٹیمپل کے ہوتے ہیں، جو جس کا وہ ہے، وہ جب وہ جس کو مان رہے ہوتے ہیں انہی کو ہونا چاہیے نا پھر اس کا کیئر ٹیکر بھی اس جگہ کا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے کیئر ٹیکر تو نہیں ہو سکتے تھے نا، سوائے اس کے کہ کون ہو سکتے تھے؟ جو اس کی کانشیسنیس رکھتے تھے، لیکن اس بات کی ان کو اس بات کا کوئی علم نہیں تھا اکثر کو۔ وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام وتصدیہ، کیا تھا ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ کیا تھا؟
اس اللہ کے گھر کے پاس، اللہ کے گھر کے ارد گرد کیا تھا سوائے اس کے کہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے، وہ اپنی تالیاں بجا بجا کے، یہ ان کا طریقہ تھا۔ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، تو جس چیز کا تم انکار کرتے رہے ہو نا، اس ٹرو مالک کا، جو اس گھر کا ٹرو اصل مالک تھا، جینمن مالک جو اس گھر کا تھا، اس کی تم جو تم اس کا انکار کرتے رہے ہو۔ اور عجیب تمہاری نماز کا طریقہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا، استغفر اللہ۔ حدیث کے مطابق تو وہ نیکڈ اس کا طواف بھی کرتے تھے، بڑا سمجھتے تھے یہ بہت ہی بڑا کام ہے۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر چکھو عذاب کے مزے جو تم کفر کیا کرتے تھے، انکار کی روش پہ قائم تھے۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، دیکھو یقین کر لو کہ جو کفر کی روش پہ قائم ہے نا، وہ اپنے مالوں کو کس چیز میں خرچ کرتے ہیں؟ وہ اس چیز کے اوپر خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے راستے سے انسانوں کو روکیں۔ دیکھیں کتنے فنڈز، آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے کہ کس کس قسم کے این جی اوز ہوتے ہیں جو اسی کام پہ لگے ہوتے ہیں کہ جو الٹا، جو بھی کوئی الٹی پلٹی ہیں وہ باتیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کے خلاف ہیں باتیں، ان کو کسی طرح سے پھیلائیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف جانے کی چیزیں ہیں انہیں روکیں۔ ٹھیک ہے، تو کافروں کا یہی جو انکار کی روش پہ قائم تھے، ان کا تب بھی یہی طریقہ تھا، وہ اپنے مال خرچ کرتے تھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راستوں کو روک سکیں۔ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، تو اب انہوں نے خرچ تو کر دیا، انہوں نے اپنے مال خرچ تو کر دیے، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہ ان کے لیے حسرت بن گئے، اور پھر وہ مغلوب ہو گئے۔ جب وہ مغلوب ہو گئے تو وہ جو ان کے مال تھے وہ حسرت بن گئے ان کے لیے کہ بیڑا غرق، ہم نے اتنا مال خرچ کیا ہے اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، ہم تو مغلوب ہو گئے ہیں۔ یعنی بدر میں مغلوب تو ہوئے تھے، بہت زیادہ ان کا یعنی برا حال تھا۔ ابو سفیان تو پتہ نہیں کیا قسم کھائی ہوئی تھی کہ میں سر میں تیل نہیں ڈالوں گا۔ اس زمانے میں تو تیل لگاتے تھے نا، آپ کو تو تیل لگانا ویسے ہی بہت مشکل بات ہے آپ لوگوں کے لیے، بٹ اس زمانے میں تیل لگاتے تھے سروں کے اندر۔ تو میں تیل نہیں لگاؤں گا، میں پتہ نہیں کیا نہیں کروں گا، نہاؤں گا نہیں، ہرے کیا اس قسم کی اس نے کہا تھا کہ جب تک میں اس کا بدلہ نہ لے لوں جو بدر میں ہمارا حشر ہوا ہے تو میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اس قسم کی اس نے کوئی قسمیں بھی کھائی تھی۔ مطلب یہ کہ حسرت، جب وہ مغلوب ہو گئے تو یہی جو پیسہ خرچ کیا انہوں نے بے شمار، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ان کے لیے حسرت بن گیا۔ والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور صرف ادھر ہی حسرت نہیں بنا، وہ پھر آگے جب جمع کیے جائیں گے تو وہ کہاں جمع کیے جائیں گے؟ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبیث کو طیب سے متمیز کر دے، ان دونوں میں ایک یعنی ان کو ڈفرینشیٹ کر دے کہ یہ طیب ہے اور یہ خبیث ہے۔ اور کیا کرے؟ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ۔ یہاں پہ ٹون اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کافی سخت ہے، یعنی اس طرح سے سخت ہے کیا کہ پھر خبیث جو چیزیں ہوں نا ساری، ان کو ایک کے اوپر دوسرے کو رکھ کے ڈھیر لگا دوں سب کے سب کا، اور پھر انہیں سب کو جہنم میں ڈال دوں۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ یہ اب جو 72 ان کے مرے تھے نا بڑے بڑے سردار، انہیں گھسیٹ گھسیٹ کے ایک کنویں میں ڈال، وہ کنواں تھا، کنواں تو آپ لوگوں کو تو شاید کنویں کا مطلب ہی نہیں آتا ہوگا، ٹیوب ویل کو تو پھر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو وہ ویلز ہوتے تھے بیٹے اس زمانے میں، جن کے اندر سے پانی کو بکٹس کے ساتھ کھینچ کھینچ کے نکالتے تھے۔ ایک بکٹ ہوتی تھی، اس کو نیچے پھینکتے تھے، جب وہ پانی اس میں بھر جاتا تھا نا تو اس کو پھر اوپر کھینچ لیتے تھے۔ اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، آپ لوگ تو اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے، پانی کو جس طرح سے آپ لوگ اللہ معاف کرے، جس طرح سے آپ لوگ یوز کر کے یعنی کہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، میں تو اس کو ویسٹیج کہوں گی، جس طرح آپ لوگ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں واش روم سے، آنکھیں کھلی نہیں ہوتی، کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے ٹیپ کو آن کر دیتے ہیں،
ایسا ہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور جب یہ تم لوگ لڑکے لوگ جب شیو کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹیپ کھلا ہوتا ہے، اس سے وہ آرام سے کرتے ہیں، کہ کتنا پانی آپ لوگ ضائع کرتے ہیں، بیکاز اٹس ایزی، یہ آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے نا۔ اس لیے جب وہاں سے جا کے دور کہیں ایک کنواں ہوتا تھا، اس میں سے جا کے ایک بکٹ نیچے پھینک کے اور وہاں سے ایک دفعہ پانی کھینچ کے لا کے تو پھر آپ لوگ کر رہے ہوتے یہ سب کام، تو پھر میں دیکھتی کہ آپ کیسے پانی کو کائنڈلی، میرے بچوں پانی کو ضائع نہ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تم نہر کے کنارے یعنی دریا کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو نا، کس چیز کا کنارہ ہے؟ دریا کا، وافر پانی چل رہا ہے، اور اس کے کنارے تم کر کیا رہے ہو؟ کوئی فالتو قسم کا کام نہیں کر رہے، وضو کر رہے ہو، ایون دین ڈونٹ ویسٹ اے ڈراپ آف واٹر، ذرا سا بھی پانی تب بھی ضائع نہ کرو، یہ انہوں نے فرمایا ہوا ہے۔ اب میں امید کروں کہ آپ کچھ تھوڑا سا کنٹرول کریں بچوں، بچیوں کو بھی، کہ کئی بار کچن میں میڈز جو ہوتی ہیں وہ ٹیپ کھول چھوڑتی ہیں، اور تو آپ خود سے بند کر دیا کریں، بار بار اس کو کہیں، اس کو سمجھائیں بھی کہ دیکھو بہنا یہ پانی اس طرح سے ضائع نہیں کرتے، اس کا بھی حساب جا کے ہم نے دینا ہے، تو پھر کیا کریں گے جب حساب دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہ لڑکوں کو بھی میں نے بتایا کس طرح وہ ویسٹ کرتے ہیں، گاڑیوں کو دھونے میں اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا اس کو ذرا آپ کنٹرول سے کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب میں کہاں بات چلی گئی، اولئک هم الخاسرون، تو پھر جو خبیث ہوں گے ان کے اوپر ایک کے اوپر دوسرے کو رکھ کے اکٹھا کر کے انہیں پھر میں اس میں ڈال، ہاں یہ کنویں سے بات چلی تھی۔ کنواں اس طرح کی چیز ہوتی تھی، تو کچھ کنویں ہوتے تھے جو ڈرائی ہو جاتے تھے، جن کے اندر اب پانی نہیں ہوتا تھا، تو بدر کے پاس ایک ایسا کنواں تھا جس میں کہ پانی نہیں ہوتا تھا، تو ان سارے 72 یا جتنے بھی زیادہ بڑے بڑے سردار تھے نا، ان سب کو اس کنویں میں پھینک دیا تھا، ان کی لاشوں کو، ٹھیک ہے۔ تو وہ گویا کہ اللہ کی ٹون ہے کہ پھر ان کو سب کو اکٹھا کر کے ایک ہی بار پھر میں کیا کروں گا، پھر ان کو جہنم میں اسی طرح سے جیسے یہاں پہ ڈھیر لگا ہے نا ان کا، وہاں پہ بھی ان کا ڈھیر لگاؤں گا۔ اولئک هم الخاسرون، اور یہی ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں۔ کل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، ان سے کہہ دو، کل الذین کفروا، ان سے کہہ دو کافروں سے کہ جنہوں نے کفر کی روش اپنائی ہوئی ہے، ان سے کیا کہہ دو، ان ینتہوا، اگر تم باز آ جاؤ گے۔ اب دیکھیں یہ کتنی زبردست یہ بات ہے، اس وقت کتنی زبردست اسٹریٹجی ہے اس کو اینیمی کو اور زیادہ ڈاؤن کرنے کی، کہ جس وقت وہ بری طرح سے پھنسا ہوا ہے، پسا ہوا ہے اور وہ ہوا ہوا ہے، اس کو کہہ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا، کہ ان سے یہ کہو کہ اگر تم باز آ جاؤ گے نا تو یغفر لہم ما قد سلف، تو ان کے لیے وہ سب معاف کر دیا جائے گا جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں کرتوت۔ مطلب آپ سوچیں کہ 72 قیدی تو تھے نا ان کے پاس، وہ کافر ہی تھے نا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کو ایسے کہو کہ اگر تم باز آ جاؤ گے نا ان اپنی حرکتوں سے، یعنی اپنے اس کفر، تو پھر کیا ہے، تمہارا پچھلا والا سارا جو کچھ ہے گزر چکا ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کرنے لگ جاؤ گے، اسی کی طرف پلٹ جاؤ گے جو تم پہلے کرتے رہے ہو، تو پھر دیکھ لو پہلوں کی جو سنت، پہلوں کا جو طریقہ ہے وہ پھر گزر چکا ہے، پتہ ہی ہے نا ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ پھر وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ پھر اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ واضح کر کے بتا رہا ہے کہ یہ یہیں پہ بات ٹھہر نہیں جائے گی، یہ یہیں پہ ختم نہیں ہو جائے گی۔ تم انہیں یہ بتاؤ کہ اگر تم نہیں کرو گے اس طرح کی حرکت، پیچھے بھی آپ نے پڑھا تھا کہ اگر وہ یعنی کہ ان کافروں کو یہ سمجھا دو کہ اگر تم نے انسان کے بچے بن گئے تو اوکے، آپ سے لڑائی شڑائی ہماری کوئی نہیں، لیکن اگر تم پھر ایسی حرکت دوبارہ کرو گے تو ہم بھی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں نعود، ہم بھی ایسے ہی پھر پلٹ کے آئیں گے تمہاری وہ خبر لینے کے لیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہ جائے، اور اللہ کل کا کل جو دین ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی
ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اب اگر اس کو میں ختم کر کے پھر بتاتی ہوں۔ فَإِنِ انتَهَوْا، اور اگر وہ رک جائیں، باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت اچھی طرح سے ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اگر وہ منہ سے کہہ دیں کہ ہم رکیں اور بیچ میں سے کہتے وہ سب اللہ کو پتہ ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اگر اس کو یہ کہیں کہ بھئی یہ جنرلائزڈ ہے، یعنی کہ یہ والی آیت جنرلائزڈ ہے کہ جب پورے کا پورا دین جو ہے وہ اللہ کا ہی ہو جائے تو تب تک تم ان سے لڑتے رہو، تو یہ پھر اس کا یہ جو، یعنی دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے ہوئے تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی کیے ہوئے تھے، کافروں کے ساتھ بھی کیے ہوئے تھے، اور سب اس طرح کے مطلب مشرک قبیلے جو تھے ان کے ساتھ بھی معاہدات، جو مدینے کے ارد گرد رہتے تھے ان کے ساتھ بھی معاہدات کی۔ تو معاہدات ٹریٹیز، پیکٹس، ٹھیک ہے، تو پیکٹس اور ٹریٹیز جو کر لیتے تھے نا، ان کی بڑی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اہمیت تھی کہ اگر کوئی جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تم نے اس کے ساتھ نہیں لڑنا، یہ پیچھے کہیں آپ نے شاید پڑھا تھا، تو اللہ یہ اس کو جنرل میں اس میں نہیں لے لینا چاہیے، یہ اس ٹائم کے لیے زیادہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن ساری کانٹیکسٹ کے بیچ میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ اسی ٹائم کی بات ہے، ان سے لڑو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور اللہ ہی کا دین پورے کا پورا ہو جائے۔ اور اگر وہ نہیں، فَإِنِ انتَهَوْا، اگر وہ نہیں لڑتے، فَإِنِ انتَهَوْا، اور اگر وہ باز آ جائیں تو فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کام وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں، باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ پھر جائیں اپنی بات سے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، تو یقین کر لو کہ اللہ تمہارا ساتھی ہے۔ وہ کون سا والا؟ مولا، ولی، جو فرینڈ ان نیڈ بھی ہوتا ہے، سیکرٹ شیئر کرنے والا بھی ہوتا ہے، اور آپ کی مدد کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ نعم المولا و نعم النصیر، کیا ہی بہترین وہ آپ کا دوست ہے اور کیا بہترین آپ کا وہ مددگار ہے۔ یہاں تک تو بات ہو گئی اس کی، یعنی کہ درمیان میں جو نصیحتیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو کچھ کہنا تھا وہ، جو کافروں کے لیے کہنا تھا وہ، اور ساری یعنی کہ باتیں، اور پھر تسلی اینڈ پہ کیا دے دی کہ اگر وہ پھر جائیں گے اپنی بات سے، یعنی کہ نہیں وہ مانیں گے، مسلمان نہیں ہوں گے یا اللہ تعالیٰ کی پاور کو نہیں مانیں گے، تو پھر تم بھی جان لو کہ اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، وہ بہترین دوست ہے اور بہترین مددگار ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک نئی اس کی یعنی کہ ایک تقسیم جو تھی نا، غنیمت، اس کو غنیمت کہتے ہیں، جسے وار بوٹی کہتے ہیں، انگریزی کے قرآن مجید انگریزی میں جو ترجمے کیے ہوتے ہیں ان میں آپ نے دیکھا ہوگا وار بوٹی لکھا ہوتا ہے اس کو۔ تو جو اس کو تقسیم کرنے کے لیے جو اصول تھا نا، اب وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتانے لگا، دینے لگا انسانوں کو کہ وہ کیا ہے اصول، کہ کس اصول کے تحت تمہیں اس کو وہ کرنا چاہیے، تقسیم کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا اس ایک آیت کو ہم پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد نیکسٹ اگلے اس میں سیشن میں کریں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ٹھیک ہے جی۔ اور جان لو اس بات کو، اچھی طرح سے سمجھ لو اس کو، اپنی اس میں لے آؤ دماغوں میں یہ بات کہ جو کچھ تم نے اس میں حاصل کیا غنیمت میں، غنیمت وہی جو وار بوٹی یا جو گینز ہیں، انفال جو شروع میں اس کا نام سورت کا ہی انفال ہے، کہ جو انفال ہیں جو تمہیں گینز ملے ہیں وار کے اندر سے، اب کیا ان کا ہے، ان کی ڈویژن کا طریقہ کیا ہے؟
تو یقین کر لو کہ اس کا جو 5th ہے 1/5 جو ہے اس کا وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی مال شال چاہیے؟ نہیں، اس کے بندوں کے کام میں لانے کے لیے. مطلب اس کا یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی پوٹلی آپ بھیج دیں وہ اس سے کسی کوریئر سے سمجھ گئے نا؟ یہ نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بندوں کے کاموں کے لیے. اور کس کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور کس کے لیے؟ وَلِذِی الْقُرْبَیٰ، جو ان کے قریبی ہیں، قربا ہیں، جو ان کے قریب ہیں لوگ، جو یتیم ہیں لوگ، جو مسکین ہیں لوگ، اور جو مسافر ہیں لوگ. ان سب کے لیے اس کا 1/5 آپ نے پہلے سے علیحدہ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان. بات سنو، اب دیکھیں 1/5 اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس کے کاموں؟ ویلفیئر کے کاموں کے لیے. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو کی روٹی کھانی چھوڑ دی تھی؟ یا وہ اول روٹی بھی پتہ نہیں کھاتے تھے کہ نہیں؟ وہ کہ چھوڑ کے انہوں نے کوئی وہ اور اپنے حجرے کے علاوہ کوئی محل چڑھا لیے؟ نو. وہ ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے یہ بنیاد کیا رکھی جا رہی ہے کہ دس اسٹیٹ شوڈ بی اے ویلفیئر اسٹیٹ. کیوں؟ جو قریبی لوگ ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی بھی، اور دوسرے جو قریب لوگ ہوں ان کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے. یہ سارے کام کیا ہوتے ہیں؟ یہ ویلفیئر کے کام ہوتے ہیں. اور اس اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. یہاں بتا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو کہ اسٹیٹ کی ذمہ داری میں کون کون آتا ہے. ٹھیک ہے. ذی القربیٰ، یتامہ، مساکین اور مسافر. ان کنتم آمنتم، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو اور جو کچھ اس نے اپنے بندے پر نازل کیا. کس دن؟ جس دن تم دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے. وہ یوم فرقان تھا. بدر کو یوم الفرقان اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شروع میں کیا بتایا تھا؟ تاکہ میں باطل کو باطل ڈکلیئر ہو جائے کہ باطل کیا ہے، اور تاکہ یہ ڈکلیئر ہو جائے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے. شروع میں کہا تھا نا اس کی وجوہات بدر کی بیان کرتے وقت، ہے نا؟ یاد آ گیا؟ ہاں ٹھیک ہے. وہی والا کہ یہ جو اس کو یوم الفرقان، کہ وہ ڈفرینشیٹ کرنے والا دن تھا، باطل اور حق کو ڈفرینشیٹ کرنے والا دن تھا، جس دن دو جماعتیں آپس میں گتھ گئی تھیں یا لڑ پڑی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے. اب یعنی کہ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ تمہیں کچھ بھی نہ ملتا، مطلب کہ کافروں کے پاس بھی اتنا کچھ نہ ہوتا. وہ قدیر ہے، اس نے تمہیں یہ اگر نصیب کیا ہے تو سب سے پہلے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ. ٹھیک ہے. وہ ان کے لیے، اور نہ اللہ کو چاہیے کچھ، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چاہیے تھا. وہ کیا تھا؟ ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے یہ سب سے پہلی وار تھی. ابھی تو 2 سال ہوئے تھے، ابھی تو سنبھل کے نہیں ان کے کاروبار شروع ہوئے تھے اپنے مہاجرین کے، مطلب کہ بڑی اس میں حالت میں تھے، مشکل حالات میں تھے. تو اب یہ اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی گین انہیں دے دیا ہے تو یہ نہ ہو جائے کہ وہ یعنی کہ اس کے اوپر جھپٹ پڑیں، یا ان کی جو دل ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جی وہ وار کریں تو پھر یہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. نہیں، اس کے اندر سے جو بھی فنڈ یعنی ایک طرح سے آپ کو کوئی گین ہوا ہے تو اس میں سے سب سے پہلے 1/5 جو ہے وہ اس کے لیے ہوگا، ویلفیئر آف اسٹیٹ کے لیے. مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی جو اس چیزوں کے ماہر ہوں، ہو سکتا ہے وہ کوئی بہت بہترین رائے رکھتے ہوں. میں تو بیٹا ایک اپنی سمجھ عقل ڈکشنریز میں سے دیکھ کے اور پڑھ کے اور کوشش کر کے تو میں یہ بتاتی ہوں. بٹ میرا خیال ہے کہ کسی بہت اچھی طرح سے کوئی اس کا کر سکے گا انالیسس اس آیت کا کہ اس کا مطلب کیا ہے. میرے خیال میں یہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد ہے کہ اس میں کس کس کا آپ کو خیال رکھنا چاہیے، اور اسٹیٹ کی ذمہ داری کس کس کی ہے. ذی القربیٰ کی، یتامہ کی، مساکین کی اور مسافروں کی. یہ ذمہ داری اسٹیٹ کی ہے کہ وہ ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے.
مجھے تو یہی سمجھ آتی ہے. اللہ مجھے معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرنا اگر مجھے کچھ غلط سمجھ آئی ہے تو میری طرف سے ہے. جو آپ کا مقصد ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، جو آپ کا مقصد ہے یا جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، آپ میری سمجھ میں بھی وہ چیز ڈال دیں. اور اگر کسی اور کو کوئی اور بہترین بات بتاؤ تو کائنڈلی مجھے بھی بتائیے گا. ٹھیک ہے. اللہ جی ہمیں سب کو اچھی سمجھ، اچھی عقل اور آپ اپنی آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین.